بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آئینی ترامیم کا جو پھندہ ہے وہ ابھی تک تیاری میں ہے اور وہ فٹ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ آج بھی پارلیمانی جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو سرکردہ رہنما ہیں ان کو بلایا گیا تھا۔ بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، اور کمیٹی نے جو ہے وہ شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ خصوصی طور پہ جو مسودہ شیئر کیا گیا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا، اور مولانا فضل الرحمان نے دو ٹوک الفاظ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو جواب دے دیا ہے کہ یہ جو نئی آئینی عدالتوں کا جو آپ خصوصی طور پہ سپریم کورٹ کے مد مقابل ایک اور نئی آئینی عدالت بنانے کا جو آپ کا خواب ہے، یہ کسی صورت بھی نہ آئینی طور پہ ہم قبول کریں گے نہ ہی اس کو بننے دیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر آئینی معاملات کے اندر آپ کو مشاورت کی ضرورت ہے تو سپریم کورٹ کے اندر ہی کوئی ایک بینچ بنا لیں جس کے اندر یہ آئینی معاملات کو اٹھایا جا سکے۔ یہی بالکل موقف جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، اور اپوزیشن نے فل سٹینڈ لے لیا ہے۔ اب حکومت کے لیے بہت زیادہ آگے مشکل آ رہی ہے، کیونکہ یہ اب کام چلا گیا ہے 17 تاریخ کے بعد یہ دوبارہ اس کے اوپر بحث ہوگی اور جو ہے وہ گفت و شنید ہوگی۔ بلاول بھٹو صاحب زور دے رہے ہیں کہ نئی آئینی عدالت بنائی جائے، نون لیگ بھی ان کی حمایت کر رہی ہے، لیکن باقی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کنٹرول قسم کا سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں کہ جو وہ اختیارات ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے، وہ اس کو سلب کرنے کے لیے ایک یہ پورا جو ہے وہ مسودہ تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ جو آئینی عدالت ہے وہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیا حکومت کے پاس فگر پورے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر کہ وہ یہ آئینی ترامیم جو ہے وہ کر پائے گی؟ یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کوئی اچھی خبریں نون لیگ کے لیے بھی نہیں ہیں، کیونکہ نون لیگ کے 10 ایم این اے ایسے ہیں جو ہے وہ اندرون خانہ وہ رابطے میں ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، اور وہ اس آئینی ترامیم پیکج کے اندر بڑا ڈنڈ ڈال سکتے ہیں، اور وہ 3 تو یہاں سے بیرون ملک جا چکے ہیں ممبران اسمبلی، اور باقی بھی جو ہے وہ اس کی حمایت میں نہیں ہیں کہ ایک کنٹرول قسم کی عدالت قائم کی جائے جہاں پہ مرضی کے فیصلے کرائے جائیں، آئین اور جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہوا جائے۔ تاہم یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ حکومت اس کے اوپر اسی لیے اب بھی جو ہے وہ سوچ و بچار میں پڑ گئی ہے، اور حکومت نے جو پہلے جلد بازی میں کوشش کی تھی اب اس سے انہوں نے سبق سیکھا ہے، اور وہ اب اس کو تسلی کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کنسنسس کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ حل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ تاہم تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ چیف جسٹس جو ہیں وہ فائز عیسیٰ صاحب، ان کی الوداعی جو ہے وہ معاملات ان کے سامان شفٹ یہاں سے کر لیا، آج سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور فل کورٹ ریفرنس جو ہے وہ 25 تاریخ کو بلا لیا گیا ہے، جس کے بعد ان کو الوداع کر دیا جائے گا۔ تاہم جاتے جاتے فائز عیسیٰ صاحب کے آج بہت سارے میڈیا کے اندر جو متنازع فیصلے ہیں وہ بھی ڈسکس ہو رہے ہیں کہ یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ کیا نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے؟ یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ابھی تک منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ آخری دم تک کوشاں ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کو کسی صورت بھی چیف جسٹس نہ بننے دیا جائے۔ گو کہ وہ اس وقت جو ہے وہ سینیارٹی کے لحاظ سے فائز عیسیٰ کے بعد وہی چیف جسٹس بننے کے اہل ہیں۔ تاہم پاکستان میں آج تک سینیارٹی کا اور میرٹ کی ہمیشہ دھجیاں اڑائی جاتی رہیں، جس کے باعث آج تک جو ہے وہ کوئی ادارہ جو ہے وہ اپنے صحیح طریقے سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر پا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ بالکل جو سینیارٹی پہ ہے منصور علی شاہ صاحب ہیں تو ان کا نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے، ان کو کراس نہ کیا جائے، نہیں تو پھر ایک نئی تحریک جو موومنٹ ابھی سے حرکت میں ہے وکلاء کی وہ شروع ہو جائے گی، اور پھر آنے والے جو بھی چیف جسٹس اگر کسی اور جونیئر کو بنایا جاتا ہے تو اس کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا اور مشکلات پیدا ہوں گی۔
حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑے سے جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے اور جو سینیارٹی بنتی ہے اس کو آنے دیں. باقی جو ہے وہ آپ اپنی کارکردگی سے حالات کو بہتر کریں، کیونکہ کنٹرول چیزوں سے نا انصاف کے تقاضوں کو آپ روک سکتے ہیں، نہ کوئی. یہ قدرتی نظام ہے، قدرت کا نظام ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو زبردستی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ چیز ابھرے گی اور وہ چیز باہر آئے گی. لہٰذا تمام یہ آئینی جتنی بھی ترامیم ہیں اس کے اوپر بڑی باریکی کے ساتھ اس کا جائزہ لیا جائے، کیونکہ ہمارے پاکستان کے مستقبل کا اور جو آئین پاکستان ہے اس کا مسئلہ ہے. اس کے اوپر کوئی بھی جلد بازی نہ کی جائے اور نہ ہی کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے کہ بعد میں پچھتانا پڑے یا وہ فیصلے سارے ریورس ہوں. کیونکہ یہ بھی بات ہے کہ اگر منصور علی شاہ صاحب بنتے ہیں تو جتنے بھی فیاض عیسیٰ صاحب کے دور میں متنازع فیصلے ہوئے ہیں وہ سارے ریورس ہوں گے، اور وہ کسی صورت بھی اس کے اوپر چاہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے، چاہے وہ عمران خان کے کیسز کے حوالے سے ہے، ان تمام پہ جو ہے وہ ریورس خصوصی طور پہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے تو وہ تمام فیصلے ریورس ہوں گے. اور الیکشن کمیشن کی بھی جو سب کوشچن ہے بہت سارے کہ الیکشن کمیشن فیل ہو چکا فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے میں، اور یہ اس کی ذمہ داری تھی، لہٰذا اس نے تقاضے پورے نہیں کیے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ فارم 47 کے جو ہیں وہ حلقے بھی کھل سکتے ہیں. اور یہ نون لیگ کے تحفظات بہت زیادہ ہیں، نون لیگی وزراء کے، اور وہ کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کے آنے کے بعد ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو یہ قطعاً سپریم کورٹ کو آزادی کے ساتھ کام کرنے دیا جائے. کوئی بھی جماعت ہو، چاہے وہ حکومت میں یا اپوزیشن میں، تو وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کرے. تو یہی اس ملک اور قوم کے لیے بہتر ہے. بہت شکریہ.